السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا، سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں کے پی کے پہ اور اطلاعات کے شعبے میں بھی، اور ہر وقت جو ہیں وہ سرگرم رہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ سوتے کب ہیں، کیونکہ سارا دن تو ہمیں یہ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے سلام سے پہلے ایسے جملے جڑ دیے کہ میرا وعلیکم السلام کہنا آپ نے مشکل کر دیا. نہیں، میں وہ یہ سوچ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے اور اس کے جو سونے کا ٹائم ہے وہ میرا 4-5 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوگا جو پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتی ہے ٹیم. اصل میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے والے کی حالت وہی ہوتی ہے، وہ جس بندے کو عشق پہلے محبت ہوتی ہے، پہلے پیار ہوتا ہے، پھر محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کو عشق ہو جاتا ہے، پھر جنون ہو جاتا ہے. وہ پھر کام میں ہی جو ہے اس کو سکون ملتا ہے، اور کام میں ہی اس کو آرام ملتا ہے. ادروائز وہ اس کے پہلے کچھ نہیں رہتا. اور کوئی سست بندہ، کاہل بندہ جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. دیٹ از پروون. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اختیار بھائی، سب سے پہلے تو ذرا خیبر پختونخوا کی طرف آئیں. وہاں پر کوئی بل آیا ہے جس بل میں بیویوں کو تاحیات مراعات ہیں، پاسپورٹ ہیں، لائسنس ہے، ٹول پلازے فری گاڑیاں ہیں، اور پھر بہت سارے جو مقامات ہیں سرکاری، وہاں پہ رہنا، کھانا پینا. کیا ایسی علیحدہ چیز ہے جو پنجاب میں یا سندھ میں یا پھر بلوچستان میں نہیں ہے؟ کون سی ایکسٹرا آرڈنری چیز اس میں آ گئی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی. تاحیات بلو پاسپورٹ کسی صوبائی اسمبلی کے پاس نہیں ہے. کل عظما بخاری صاحبہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ میرا بلو پاسپورٹ تب تک ویلڈ ہے جب تک اسمبلی کی لائف ہے. اسمبلی ٹوٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، ٹینور پورا کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد میرا بلو پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا. دیٹس اٹ. سو اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں موجود نہیں ہے. پھر شریک حیات والا کانسیپٹ تو بیرون ملک بھی کہیں نہیں ہے. یہ تو شہزادے لاڈلے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے. وہ جو وہ کہتے تھے نا کہ ہم بندروں کو، کھمبوں کو، شمبوں کو ٹکٹ دیں گے، وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے. تو آج وہی حالات ہے، بندر اور کھمبے شمبے پہنچ چکے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں سسٹم کو. تو ان کی اپنی خواہشات جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، حضرت علی کا بہت خوبصورت قول ہے کہ کسی کی اصلیت جانچنی ہو نا تو اس کو تھوڑا سا پیسہ دے دیں، طاقت دے دیں، عہدہ دے دیں، اختیارات دے دیں، اس کی اصلیت ساری باہر آ جائے گی. یہ وہ کھمبے شمبے بندر شندر جو ہے وہ جتنے ہیں ان کی دیکھ لیں کرتوت. اور ایک آیت کوئی بندر ہمارا بھی ساتھ مل گیا، پھر وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بھی کوئی دستخط، کوئی پریس کانفرنس وغیرہ ان کے ساتھ مل کے کی ہے. حالانکہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تقریباً 150 کی اسمبلی میں 100 برابر لوگ بیٹھے ہیں، پورے 93 ان کی اکثریت ہے. اور کوئی 45 بندے ساری اپوزیشن کے مل کے نہیں بنتے ہیں. تو ان کو اپوزیشن کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اپنی خواہشات کو چند اپوزیشن کے بیوقوفوں کو ساتھ ملا کر یہ گندا کام کیا گیا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اپوزیشن کے لوگوں کو چھپکے سے کوئی ترقیاتی فنڈ کا لالچ وغیرہ بھی دیا ہے، کچھ اور بھی دیا ہوگا. تو ان کو ساتھ اسی لیے ملایا ہے کہ یہ اپنے گندے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور کاندھا استعمال کریں چند بیوقوفوں کا. اچھا، دس از ناٹ اونلی دا میٹر اباؤٹ دا بلو پاسپورٹ. بلو پاسپورٹ تو ایک کہانی ہے، آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اس کے علاوہ پورے ملک میں جتنے موٹر ویز ہیں یہ اس پہ مفت میں گھومتے پھریں گے. جہاں کہیں پورے پاکستان میں کوئی سرکٹ ہاؤس ہے، وابڈا کا، پی ٹی وی کا، کہیں بھی، یہ اس میں جا کے مفت رہے. رہائش مفت ہو گئی، ٹول ٹیکس نہیں ہے، پیٹرول ان کو ملتا ہے، کارڈ ان کے پاس ہے، گاڑیاں سرکاری ہے. اسپیکر صاحب نے تو کچھ اور ہی عتم مچا دی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ان پہ کوئی پرچہ نہیں کر سکتا، کوئی ان پہ پرچہ کاٹ نہیں سکتا، اور اگر کوئی پرچہ ان پہ کٹ بھی جائے تو پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی جب تک کہ مہاتما اسپیکر صاحب جو ہیں صوبائی اسمبلی وہ ان کو اجازت نہ دیں ان کے خلاف کارروائی کی یا گرفتاری کی، تو وہ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. جا کے پھر یہ بھی کہہ دیا
یہ بھی بل کا حصہ ہے کہ کوئی صحافی کوئی چینل جو ان کو ناپسند ہے ان کے چینل کا کیمرہ اسمبلی بلڈنگ کے اندر نہیں جائے گا، ان کا صحافی مائک لے کر اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتا، ایون اس کا داخلہ ہی بند ہوگا۔ مطلب آپ سمجھ لیں آزاد ڈیجیٹل اور پختون ڈیجیٹل تو دے تو وہ لوگ تو گئے، کیونکہ اس کو تو وزیر اعلیٰ صاحب دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے نہاتے اور کھانستے کھونستے ہنستے مسکراتے وہ کہتے ہیں یہ کالے چینل ہے، کیونکہ وہ ان کے کالے کرتوت جو ہے اس کو ننگا کرتے ہیں، اور کالے کرتوت جو ہے وہ عوام کے سامنے لاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ان کو کالے چینل تو انہوں نے کہنا ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی، ان کو یہ اختیارات بھی حاصل ہو گئے کہ اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ فلانا صحافی یا فلانا سیاستدان یہ میرے ہاتھ تو نہیں آ رہا، میرے ہاتھ چڑھ نہیں رہا، تو پولیس کو کہہ کر ان کے خلاف FIR بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ تمام اختیارات جو ہیں یہ اس بل میں شامل ہیں۔ یہ اختیارات تو چھوڑے، میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو اسپیکر صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی کے سننے میں آ رہا ہے وہ میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اپنے لیے وہ مراحت لے لیے ہیں کہ گریڈ 17 کا ایک سیکٹری ان کے ساتھ جائے گا تا حیات جائے گا، ریٹائر ہونے پر، جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے یا اسمبلی کی مدت ختم ہو، جو گاڑی ان کے استعمال میں ہے وہ بڑی بڑی لینڈ کروزر نہیں ہوتی، جی جی جس پہ غلیل شلیل بندوق جی جی شندوق جی اثر نہیں کرتی، وہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ اچھا، جو خانسامے ان کے پاس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے، جو نائب قاصد ان کے پاس ہیں وہ بھی جائیں گے، جو اسٹینو ہے جو ٹائپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ میں کہ جی اسپیکر نہیں ہویا، تو کوئی شہزادی ہو گئی ہے، ماں کے گھر سے بری لے کے جا رہی ہے، پیا دیس سلا رہی ہے، یہ تو کوئی دلہن ہی اتنا ہی بری جو ہے میرے خیال میں نہیں لے جا سکتی جتنے اسپیکر صاحب جو ہے اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ وہ ماں کے گھر سے جا رہی ہے، کوئی سسرال سے ناراض ہو کے تھوڑی آ رہی ہے کہ 2 ہاتھ لے کے آئے گی، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ڈائری لے کے نکلیں گے ڈائری، یہ یہ حالات ہیں۔ اس حساب سے تو پھر جاتے دفعہ وہ پنکھے اور AC اور کرسیاں بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ میں کہ جی رویز بھائی یہ کر لے اس طرح، تو جو مجھے کمی تھوڑی سی لگ رہی ہے نا، یہ 150 لوگ جو لگ بھگ ہیں خیبر پختونخوا، سمجھ لیں یہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہے، سب کے سب۔ ہاں، جو اس بل کا جو چاہتا ہے کہ یہ جن کی یہ خواہش ہے کہ یہ پاس ہو، یہ مغل بادشاہ کی اولاد ہیں، یہ سڑکیں ان کی ہیں، یہ ٹول پلازے ان کے ہیں، سبزیاں ان کی ہے، فروٹ ان کے ہیں، پیٹرول ان کا ہے، گاڑی ان کی ہے، زندگی ان کی ہے، بچے ان کے ہیں، بیویاں ان کی ہے، مرات ان کی ہے، دنیا ان کے لیے پیدا کی گئی تھی، یہ دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ نیک دنیا اعمال کے کے لیے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا ان کے لیے بنائی گئی تھی، یہ یہاں پر شدات کی طرح یہ اپنے لیے جنت بنا کے اور سجا کر یہاں پر گھومنا پھرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے صوبے کے لوگ سارے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انہوں نے میرا ساتھ دیا اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، پولیٹیکل پارٹیز کے کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے بھی جنہوں نے اس چیز کو اپوز کیا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق کی لڑائی لڑ جاؤ، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا اچھا اس کا شعر ہے، کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے کچھ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ لمحہ جس میں تم زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا۔ تو میرے میں خیال ایگری کرتا میں کہتا ہوں اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہوئے، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے انسان اگر اپنی لڑائی لڑتا رہے اور کسی کی پرواہ نہ کرے اور اپنے اصولی موقف پر ڈٹا رہے، تو اللہ رب کریم، اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو نوازتا ہے، عزتوں سے بھی اور بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ سو ہم نے اپنے ایمان کا صدقہ اتارا اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ میری جماعت نے میرا ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا، میرے کارکنوں نے،
آل اکراس، میں پھر پورے پاکستان اور بالخصوص جو پاکستان سے باہر ہمارے ساتھی ہیں، سب نے اس کو سپورٹ کیا، ہمارے اسٹانس کو. اور یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے جو بل ہے اس کو ریورس کرنے کے احکامات جاری کر دیے. میں کہا ریورس نہیں، نظر ثانی کی. میرا مطالبہ یہ ہے کوئی ریورسل نہیں ہوگی، کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی. یہ جب آپ بات کرتے ہیں نظر ثانی کی، تو سہیل آفریدی صاحب نظر ثانی نہیں، ہمیں اس بل کی مکمل ریورسل چاہیے اس پوزیشن میں جہاں پر یہ بل تھا، اس کی پرانی پوزیشن پر اس کو لے جائیے. یہ ساری جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، چاہے وہ کوئی میری جماعت کا بندہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، گورنر صاحب کا بھائی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی ممبر ہے، یا جے یو آئی سے ہے یا پی ٹی آئی سے ہے، سب کے سبھی اس کو ریورس کریں. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ وقت جب خیبر پختونخوا دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا تھا، جب خیبر پختونخوا میں ہر چوک میں بارود کی بو ہو، وہاں پر کشت و خون کا بازار گرم ہو، وہاں پر یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہو، 34 میں سے 38 یونیورسٹیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں، 34 میں سے 18 یونیورسٹیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں، 24 یونیورسٹیوں کے بند ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں پر سکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، چار دیواری نہیں ہے، پڑھانے کے لیے استاد نہیں ہے، اسپتال میں داخل ہونے کے لیے مریض کے لیے بیڈ نہیں ہے، اگر کوئی ایکس رے مشین چل نہیں رہی تو نہیں رہی، اگر چل رہی ہے تو اس میں فلم نہیں ہے. ایسے صوبے میں ایسے شہزادوں جیسی مراد حاصل کرنا، دس از شیمفل، یہ قابل شرم ہے. اور عمران خان جو کہتا ہوتا تھا کہ میں اشرافیہ کا دور ختم کروں گا، اور بڑا ہی کوئی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، امید ہے خبر تو ان کو مل چکی ہوگی کہ ان کے لائے ہوئے کھمبے شمبے اور بندر جو ہے وہ اشرافیہ کے باپ بن چکے ہیں. سر وہ بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو عشق عمران میں مرنا چاہتے تھے، اب وہ عشق مراعات میں مرے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہونے کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے کچھ کریں گے تو پھر شاید یہ سب کچھ انجوائے نہ کر سکے. آپ نے بڑی تفصیل سے بات کر دی، میرا اس پہ سوال ہی دوسرا کوئی نہیں ہے. رضا ڈار کے معاملے میں پنجاب حکومت کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑے گھر کے بچے نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے، وہ ملزم ہے، ابھی ثابت ہونا یا نہ ہونا بعد کی بات ہے. پنجاب حکومت کے کردار پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اس چیز کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا دیں کہ یہ 2016 نہیں ہے. نواز شریف تھا اور ہم اس کو کہتے تھے کہ ریزسٹ کرنا چاہیے، وہ کہتے تھے نہیں، قانون کے آگے سرنڈر کریں، عدالت انصاف کرے گی. ان کو نہیں تھا پتا کہ ثاقب نثار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاناما جیسا بینچ بیٹھا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ انصاف کے چتری تلے ان کے ساتھ بے انصافی ہوگی، تاریخی بے انصافی، اور اس ملک کے ساتھ ظلم ہوگا. لیکن اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمارے خلاف کوئی اس طرح کی کوئی ڈرامہ بازی نہیں کر سکتا. ڈار صاحب کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. انسان آج کے دور میں اپنی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ نہیں کیا. اکثر لوگ انکاری ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اے آئی کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے. تو لوگ بیٹوں کی ذمہ داری کہاں سے لیں گے؟ یہاں تو تیسری نسل کی بات آ گئی، اور وہ بھی پھر بیٹی کے گھر میں جو نواسا ہے اس کا عمل چاہے. میں پہلے یہ بھی کہہ دوں، وہ کتنا معصوم ہے، وہ کتنا گنہگار ہے. یہ فیصلہ ٹی وی پر، ٹی وی چینلز پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر نو بڈی از الاؤڈ، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ رضا ڈار کے متعلق اپنا فیصلہ سنا دے کہ یہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے، یہ کر دے. ورنہ یہ وہی لوگ ہیں جو ٹیرین کے لیے انصاف مانگنے سے قاصر ہیں، ان کو لقوہ ہو جاتا ہے. جو خاور مانیکا کے لیے انصاف مانگتے ہوئے ان کو فالج ہو جاتا تھا. تو رضا ڈار اسحاق ڈار صاحب کی تیسری نسل کی اولاد ہے اور بیٹی کے گھر سے. ہم اس کے رشتہ داری سے بھی انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے کسی جرم کو ڈار صاحب کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دیں گے. نیور. ایف آئی آر کٹ چکی، شاباش ہے پنجاب حکومت پر، مریم نواز شریف پر. انہوں نے 1 گھنٹہ نہیں لگایا، ملزم گرفتار ہیں، انڈر اریسٹ ہیں اور جوڈیشل لاک اپ میں ہیں. ان سے انویسٹیگیشن کرنا، پولیس کو ایکسس
حاصل ہے قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. آئی ہیو گاٹ نتھنگ ود رضا ڈار کیس. باقی جو فیصلہ ہوگا وہ عدالت کرے گی. ڈار صاحب سے استعفیٰ مانگنا جائز ہے؟ وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا. یہ تو کچھ لوگ ویسے اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے, اور وہ بھی ڈار صاحب سے نہیں, کچھ لوگ شاید نواز شریف کے ساتھ بغض نواز میں اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سو دے ول ہیو اے ویری اسٹرانگ ریبٹل. ان کو بہت سخت ریئیکشن ملے گا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, دس از ناٹ 2016, دس از 2026. اور ان 10 سالوں میں نواز شریف کا صبر بڑھ چکا ہوگا, لیکن ان کے کارکنوں کا صبر جو ہے نا, وہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ صبر نہیں کرتے. صبر نہیں کرتے. سر ایک تاریخ ہے, اللہ کرے کہ وہ رپیٹ نہ ہو, کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کرتا. یہ تاریخ ہے, اور یہ تقریباً 2.5-3 سال کے بعد اس پہ چہ مگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں, کالم لکھنے شروع کر دیے جاتے ہیں, ٹی وی ٹاک شو میں رات کو ٹائم دے دیا جاتا ہے حکومت ختم ہونے کا. کیا اسلام آباد کی خبریں ہیں؟ کیا اس جوڑی کو آپ 5 سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مطلب کہ یہ وزیر اعظم صاحب اپنا ٹائم پورا کریں گے سر؟ وہ مقولہ یاد آ گیا ہے, اب پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, کہ ان دونوں کے بیچ میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرے خیال میں ایک آئیڈیل جوڑی ہے. فیلڈ مارشل ہو یا وزیر اعظم ہو, فوج ہو یا ہمارا پارلیمانی کلب ہے, مسلم لیگ نون کا, ایون پیپلز پارٹی کا, ایون ایم کیو ایم کا, دیگر جماعتوں کا, وہ جو پارلیمانی کلب ہے اس کا اور فیلڈ مارشل کی ٹیم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ کمبینیشن اور وہ انڈرسٹینڈنگ آئیڈیل بن چکی. اسپیشلی اس کے بعد جب انڈیا نے حملہ کیا تھا, میرے خیال میں دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ, اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس بھی ہے. پرویز صاحب, آپ کو اور کیا چاہیے؟ ٹوٹتا لرزتا ملک جس کو دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی, خدا نخواستہ خاکم بدہن یہ ٹوٹ جائے گا, سری لنکا اور تھوپیا اور پتہ نہیں صومالیہ وغیرہ, وہ ملک تو ٹوٹا نہیں, الحمدللہ سلامت ہے, اور پہلے سے زیادہ قداور قد کے ساتھ اور تناور باڈی کے ساتھ, جس کو مسکولر باڈی آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اب کھڑا ہو گیا. مائنس کی اکانومی آپ کی پلس میں چلی گئی ہے, جی ڈی پی گروتھ آپ کا 3.7 3.8 ہے, جو ریشو مجھے لگ رہی ہے, تو یہ تو میرے خیال میں ڈبل ڈیجٹ کو کراس کر جائے گی اگلے 3 سالوں میں, اگر یہ رفتار جاری رہی تو. ہاں چیلنجز ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو کور بھی کیا جا سکتا ہے, اور کور کر کے ہی لیں گے. اس کے علاوہ آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, آپ قرضے وقت سے پہلے ادا کر رہے ہیں, اس اکانومی آپ کی اسٹرانگ ہو گئی. وہ ملک جو آج سے 5 سال پہلے ڈپلومیٹیکلی آئسولیشن میں چلا گیا تھا, وہ آج دنیا کی ڈپلومیسی پہ راج کر رہا ہے. اس افق پر میرے خیال میں پاکستان جتنا اجلا اور چمکتا کوئی ستارہ دکھائی نہیں دیتا. سو what is the good reason to remove the prime minister? I think, even I'm sure there is no reason وہ نہیں جائیں گے, بلکہ ان کو کبھی کمزوری ہوگی بھی نہیں, اگر ہوئی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو سپورٹ بھی کریں گے, تمام پاور کوریڈورز ان کو سپورٹ کریں گے, بیکاز خدا نہ خواستہ اگر یہ جوڑی خدا نہ خواستہ اگر یہ جوڑی ٹوٹی تو شاید عمران کا وہ ادھورا ایجنڈا جو وہ کہہ کر گیا تھا اس ملک کے بارے میں, وہ شاید پورا ہو جائے. تو میرے خیال میں ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے یہی ہوگا کہ یہ جوڑی سلامت رہے گی, اور یہ پارٹنرشپ چلتی رہے گی, اور یہ چلے گی. جو لوگ یہ باتیں کرتے اور پھیلاتے ہیں, پرویز سندیلا صاحب, وہ سارے بے روزگار ہیں. وہ محلے کے بے روزگار آپ نے دیکھے ہوتے ہیں, وہ جی جو جی 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 نکڑ پہ بیٹھ کے نا, کوئی نسوار کی چونڈی لگاتا ہے, کوئی کیٹو کا سگریٹ باہر نکال کے اس کو تھوک لگا کے اس کو جلا دیتا ہے, کوئی بگلے کا سگریٹ پیتا ہے, کوئی چلم نکال لیتا ہے اپنا حکا, اور وہ ادھر بیٹھ کر نا اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وقت گزاری کرتے ہیں. کوئی بیچ میں لوڈو نکال لیتا ہے, کوئی تاش نکال لیتا ہے. وہ تو پتہ ہے نئی خبر کی ہے, نئی خبر ادھر ہی بن جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی خبریں اور ان کی پھیلائی ہوئی خبریں مارکیٹ میں, یہ ویوز شیوز اور یہ ڈالر شالر اور یوٹیوب وغیرہ,
اس کاروبار سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سو ڈونٹ وری، میں کہتا ہوں آپ اس کو انجوائے کیا کریں، میں بھی یہی کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، انجوائے کریں گے اس کو. اختیار بھائی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ایک دعویٰ کیا جاتا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ایک خاص بندے کو فالو کرتے ہیں، خاص جماعت کے ماننے والے ہیں. 41 ارب ڈالر جو ہے پچھلے مہینے کا ہے، اور یہ پچھلے سال سے 10% زیادہ ہے. اس میں 10 ارب ڈالر سعودی عرب سے ہے، 8 ارب سم تھنگ جو ہے وہ یو ای سے ہے، 6 ارب جو ہے وہ امریکہ سے ہے، اور 5 ارب سم تھنگ جو ہے وہ یورپین یونین سے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اور اس حکومت پر اعتماد ہے اوورسیز پاکستانیوں کا؟ دو باتیں ہیں پرویز بھائی، دیکھیں میری بات سنیں. وہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو چکمہ دیا گیا تھا نا، وہ عمران خان نے ہر کمیونٹی کو ٹیمپٹ کیا تھا. وہ ٹیمپٹیشن کرتے تھے، وہ ٹیمپٹ کرتے تھے، دانا ڈالتے تھے کہ کون بندہ، کون سی کمیونٹی کون سا دانا چگے گی، چکتی ہے. گرین پاسپورٹ کو عزت دیں گے، یہ ہر اوورسیز پاکستانی کا خواب تھا. رائٹ. گرین چینل جیسی باتیں کہ آپ کو یہ مراد دی جائیں گی، وہ مراد دی جائیں گی، فلاں ڈمکا کچھ ہوا نہیں ہوا. ان بیچاروں کو ٹیمپٹ کیا گیا، ان سے پیسے بھی بٹورے گئے، ان کو جھوٹ بھی بولا گیا. پاکستان میں 1 ارب درخت کے پروجیکٹ کو امریکہ میں جا کے ہم نے ادھر پر 5 ارب درخت لگائے ہیں. جاپان اور جرمنی کی سرحدوں کو ملا کے اس نے وہاں سے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں جھوٹا ہوں، اور جھوٹا بھی نہیں ہوں، میں جھوٹوں کا سردار ہوں. اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آنے لگی. لیکن اس کے بعد اس کا بھیانک چہرہ سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں میں وہ کمیونٹی اس نے پیدا کی تھی جن کی فنڈنگ اسرائیل سے کرائی گئی، جنہوں نے پاکستان کے جھنڈوں کی بے حرمتیاں کی. ٹرو. پاکستان کے جھنڈے کی، بے اس حرمتی سبز کی. ہلالی پرچم کی بے حرمتی کئی ایمبیسیوں کے سامنے ہو چکی ہے. یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ان کے کوئی اکٹھ ہوتا ہے، کوئی جتھا اکٹھا ہوتا ہے کہیں بھی، یو کے میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، وہ ریاست مخالف ہوتا ہے، فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، آئی ایم ایف کے لیے کہ پاکستان کو لیٹ پاکستان گو انٹو دا ڈیفالٹ، یہ ڈیفالٹ کر جائے. تو اوورسیز پاکستانیز کے تو دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر آپ کا ایجنڈا فیلڈ مارشل کے خلاف ہے، اگر آپ کا ایجنڈا پاکستان کے جھنڈے کے خلاف ہے، اگر آپ کا ایجنڈا پولیٹیکل نہیں ہے، بٹ آپ کسی اور کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور اس کے لیے فنڈنگ آپ کو اسرائیل اور انڈیا کرتا ہے، تو اوورسیز پاکستانی آپ کو رکھتے ہیں جوتے کی نوک پر. اور ریکارڈ ریمیٹنسز انہوں نے بھیجی ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ بن چکی ہے کہ اتنے پیسے، اتنا زر مبادلہ کبھی ملک کی تاریخ میں نہیں آیا تھا. سو آئی سلوٹ ٹو دا ہول اوورسیز اوورسیز. پاکستانی. ایون ایک ایک بندے کو میں سلام کرتا ہوں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بڑے بزرگوں کو، اور اپنے ہم عمر دوستوں کو، سب کو سلام ہے جنہوں نے پاکستان پر، پاکستان کی قیادت پر، ہماری عسکری اور سیاسی دونوں قیادت پر، وزیر اعظم پر بھی، اور فیلڈ مارشل کی ان پٹس پر وہ دیکھ رہے ہیں، اس پر اعتماد کرنے کے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم یہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ یقین رکھیے کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ کے جائیں گے. یہ ہماری منزل نہیں ہے. That is only a milestone. That is not our destination. Miles to go. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال، کشمیر کے الیکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس وقت. اگر دیکھا جائے تو نون لیگ میں بہت ساری جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، کیپٹن صفدر پہنچ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی ہائپ بھی کریٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ حکومت بنانے جا رہی ہے کشمیر میں. کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ الحمدللہ اپنی آب و تاب سے اس کی تیاری شروع ہے. وہ جو وہ جھوٹی کوئی ایکشن کمیٹی وغیرہ بنی تھی، وہ بھی دن بدن جو ہے تو وہ ننگی ہوتی جا رہی ہے، ان کا بھی کلا کما ہو رہا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں. میرے خیال میں وہ جو ڈکٹیشن کر رہے تھے، وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے حکومت کو، ریاست کو، اسمبلی کو، وہ فیل ہو چکے ہیں. اور یہ پروف ہو چکا ہے کہ حکومت
کو ملکوں کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور الیکشن ہی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کہا تھا کہ ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج. تو جو الیکشن ہے اور اس کی تیاری ہے وہ سب نے شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون، یہ تو ساری گیم ہی آپ کہہ رہے ہیں جیت ہماری ہے. وہ سارے لوگ، ان کو تو پرابلم ہی یہی تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے تو وہ 12 نشستیں جو ہے، 12 نشستیں جو ان کی گنتی شروع ہوتی ہے، جتنی مہاجر نشستیں ہیں مہاجرین کی، وہ ساری مسلم لیگ نون کو مل جاتی ہے. اللہ اگر نواز رہا ہے مسلم لیگ نون کو، اور نون کو اللہ عزت دے رہا ہے، تو بندہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایسے ہی سڑیں گے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، کشمیر کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ ختم کریں گے. الحاق پاکستان جو ہے وہ ہمارے نظریہ پاکستان کا حصہ ہے، اور اس کو ہم اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اگر ہمارے اتحادی وہاں پر کمپین کرتے ہیں تو ضرور ان کو سب کو اجازت ہے پولیٹیکل پارٹیز جائے. جب پی ٹی آئی تو وہاں سے بھاگی گئی نا، انہوں نے تو جی بی میں اپنے حالات دیکھ لیے. آپ آئے تھے جی بی میں، آپ نے دیکھا تھا پرویز بھائی کہ وہاں پر اگر کوئی جماعت نہیں تھی تو وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. یہاں پر بھی اور نہیں ہے سر. یہاں پر اگر کسی نے بائیک آؤٹ کیا ہے تو مطلب وہ یہاں نہیں ہے. یہ جو پچھلی ان کی حکومت بنی تھی، وہ ان کے ایک بڑے اچھے وزیر اعلیٰ تھے، کوئی گمنام سا بندہ آ گیا تھا وزیر اعلیٰ بن گیا تھا، خالد خورشید تھا غالباً، یا کیا نام تھا اس کا، مجھے نام بھی نہیں یاد، اس طرح کوئی خورشید تھا. تو وہ نون کو توڑ کے، کاف کو توڑ کے، شین کو توڑ کے، میم کو توڑ کے، اس کو فلانے کو توڑ، گردنوں سے پکڑ پکڑ کے لائے گئے اور پی ٹی آئی کو کھڑا کیا گیا اور ان کی حکومت بنا دی. تو جب ایسا وقت آتا ہے تو پھر ایسی پارٹی دکھائی نہیں دیتی. تو یہی ان کے حالات ہوتے ہیں. جس طرح جی بی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا وزیر اعلیٰ تھا، ان کی حکومت بنائی گئی تھی، پھر دکھائی نہیں دے رہے تھے. سیم از دا کیس ان کشمیر کے. وہاں پر بھی جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ میرے خیال میں ہی اسٹینڈنگ نو ویئر، ان کی جماعت کہیں نہیں ہے. تو جیت ہماری ہوگی. اور ہمارے بڑے اچھے اتحادی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہماری بڑی اچھی اتحادی جماعت ہے. لیکن میں ان کو یہی کہوں گا کہ اس بار آپ ہاریں گے اور بری طرح ہاریں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، بلاول صاحب آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ بلاول صاحب سنا ہے بڑا آپ کو پسند کرتے ہیں. یہ تو قصہ سنا ہے، کیا قصہ ہے؟ میں نے سنا ہے بڑا آپ کے ساتھ اختیار ولی بھائی اور بڑا محبت سے پیش آئے سر. یہ ان کی محبت ہے. اسمبلی میں ملے تھے پچھلے دنوں بجٹ کے اجلاس میں، تو ہاتھ سے پکڑ لیے، کافی دیر روکے رکھا، اپنی محبت کا اظہار کیا، بولنے کی تعریف کی، اور ہلکے پھلکے انداز میں شکوے شکایتیں بھی کی اور تعریف بھی کی. بہرحال ان کی محبتوں کا میں مشکور ہوں. بلاول بھٹو زرداری ینگ ایج کے لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بڑے گھر کے بیٹے ہیں، بڑے انسان کے وہ نواسے ہیں، اور بڑی ماں کا بیٹا ہے. جمہوریت کے لیے ہمیشہ ہمارا اختلاف ان کے ساتھ نظریاتی ہے، اور نظریاتی اختلاف ان کے ساتھ رہے گا، لیکن ان کی اپنی جماعت کی اور ان کے گھر کی پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس وجہ سے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار بلاول بھٹو زرداری. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوری جماعت ایسے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنا، رابطہ کرنا، اور میرے جیسے کارکن کے ساتھ ان کا کبھی ملنا، محبت کرنا، اٹس اے گریٹ آنر فار می. ہم کارکن لوگ ہیں، کبھی تنقید کریں گے. جب تنقید کی کوئی بات ہوگی، کبھی بات تعریف کی آئے گی، تو میں نے بلاول صاحب کی تعریف بھی کی ہے، اور میں بوانگ دہل کرتا ہوں ٹی وی پر بیٹھ کر بھی. جہاں ان کی تعریف بنتی ہے، جہاں تنقید بنتی ہے، وہاں تنقید بھی کرتے ہیں. سو گڈ لک تھینک یو فار ویری دا اپ کمنگ الیکشن کیمپین. بٹ انشاءاللہ جیت پھر بھی ہماری ہوگی. انشاءاللہ شکریہ. انشاءاللہ ہوپ ٹو سی یو سون بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ ویری ویری سون ملتے ہیں، اکٹھے جاتے ہیں. جس طرح جی بی میں بڑا مزے کا ٹائم سپینڈ کیا، سفر کیا، اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر میں بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو. شکریہ.